رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سید ناصر حسین شاہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلے ایک حالات ہوتے تھے جس میں نہ صرف کراچی بلکہ حیدرآباد اور دیگر جگہوں پہ بھی اس طرح کی صورتحال تھی کہ ہم دوبارہ اس طرف جانا چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے۔ تو ہم لوگ پہل کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آئیں مل کر اس بات کو روکیں، اور جو بھی مجرم ہے چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے، اور یہ تب ہوگا جب پراپر انویسٹیگیشن ہوگی اور جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ ہوگی، تو کسی کو بھی اس پہ اف اینڈ بٹس نہیں آئیں گے۔ تو آج کی جو آپ کو ہم نے یہاں پہ حاضر ہیں آپ کے سامنے، اس کا صرف ایک مقصد تھا کہ یہ جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنایا جائے، اس کو الیکشن کی طرح ہی کرنا چاہیے، نہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ ایک ٹینس ہو اور حالات جو ہیں وہ خراب ہونے کی طرف جائیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں دیگر لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو بھی یہاں پہ رہتے ہیں کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ ماحول بہتر رہے اور الیکشن خیر خوبی سے 8 فروری کو ہو جائیں۔ پھر جس کو بھی مینڈیٹ ملتا ہے یہ تو یہاں کے رہنے والوں کا فیصلہ ہوگا جو سب کو قبول کرنا پڑے گا۔ بس اتنی مختصر سی بات تھی۔ جی صاحب، یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم جو بات کر رہی ہے نا، وہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ قابض ہیں شہر پر، آپ لوگ قابض ہیں پورے کراچی پر، تو وہ قبضہ آپ ختم کر دیں گے تو ایم کیو ایم کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا۔ تو وہ قبضہ کیسے ختم کریں گے؟ ان کا اصل مطالبہ تو وہ ہے۔ دیکھیں، ہمارا قبضہ یہاں کے رہنے والوں کے دلوں پہ تو ہو سکتا ہے، باقی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایسی کوئی بھی ماضی کا نہیں رہا کہ ہم نے کوئی اس طرح کی چیزیں کی ہوں، دھونس دھاندلی کی بات کی ہو، بھتے کی بات کی ہو، بوری بند لاشوں کی سیاست کی ہو، جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کی ہو۔ پیپلز پارٹی کا کبھی بھی یہ ٹریک ریکارڈ نہیں رہا۔ ہاں، ہم نے یہاں خدمت ضرور کی ہے، اگر قبضہ کیا ہے تو لوگوں کے دلوں پہ ضرور کیا ہے۔ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ایک ترقی کا، بہتری کا، بھلائی کا، امن کا جو ویژن ہے یا جو منشور ہے، اس کو جب سندھ گورنمنٹ تھی ہماری تو مکمل طور پر کوشش کی، اور یہ جو ترقی ہوئی ہے یہاں پہ، یہ جو بہتری آئی ہے، جس کا ہمیں آپ نے دیکھ لیا کہ رسپانس ملا جو بلدیاتی انتخابات تھے، اور یہاں پہ میئر بھی جیالہ ہے، تو یہ بات ضرور ہے۔ باقی ہم کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ دیکھیں، پولیٹیکلی پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اس طرح کی سزاؤں کو اپریشیٹ نہیں کرتی، لیکن یہ مکافات عمل ہے، اور جس طرح کی صورتحال 2018 یا اس سے پہلے رہی، ہم تو بہت شروع سے فیس کر رہے ہیں۔ جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی تب بھی ہم پر اس طرح کے جھوٹے غلط کیس بنائے گئے، ہماری لیڈرشپ پہ بے گناہ قید رہے، ہماری لیڈرشپ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سالوں قید رہے ہیں بے گناہ، اور اس طرح کے فیصلے ہماری لیڈرشپ کے خلاف آتے رہے ہیں۔ لیکن یہ مکافات عمل ہے، بلکہ مجھے تو شاید آپ یہ کر دیجیے گا تصحیح میری کہ یہ وہی جج صاحب ہیں نا کہ جن کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے خان صاحب، بڑا اپریشیٹ کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ مرد مومن ہے کہ جس نے اس وقت میاں صاحب کے خلاف جو فیصلہ سنایا، یا کچھ اور جو ان کے سیاسی مخالفین تھے جب ان کے خلاف فیصلہ آتا تھا تو تب تو یہی جج صاحب بہت زیادہ بڑے اچھے انسان تھے۔ آج جب یہ فیصلہ آیا ہے تو اب سب ان کے خلاف ہو گئے۔ مجھے بڑا افسوس ہے جو وکلا ہیں بانی پی ٹی آئی کے، کہ وہ بجائے کیس کو آئینی طور پر، قانونی طور پر چلانے کے، وہ پولیٹیسائز کرتے ہیں۔ وہ یہ جرم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، سائفر کیس ہو یا آج والا کیس ہو، بلکہ وہ جو بیان جمع کرانے کے لیے بھی جو آج میڈیا پہ تھا کہ جج صاحب نے کہا کہ آپ دیں، تو وہ بھی وہ جمع نہیں کرا رہے۔ تو یہ کیا کیس 2 دن میں چلا ہے، 3 دن میں چلا ہے؟ تو کافی عرصے سے کیس چل رہا تھا، اور کل جو فیصلہ آیا اس میں بھی ان کے وکلا جو تھے وہ بالکل ڈیفینڈ نہیں کر رہے تھے اپنے کلائنٹ کو،
اور صرف پولیٹیسائز کر کے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح پارٹی کے کوئی چیئرمین بن گیا، کوئی اور عہدے لے لیے، تو یہ صرف ایک سیاسی اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک چیز کو میں آج اپریشیٹ ضرور کروں گا، بشرا بی بی صاحبہ کو، کہ وہ سزا کے بعد خود جیل پہنچ گئیں، اور پی ٹی آئی کے دیگر سورما جو ہیں، وہ جو مراد سعید پتہ نہیں کون کون جن کے خلاف فیصلے آئے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہے۔ اچھا شاہ صاحب، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ایم کیو ایم کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں، کیا وفود کی سطح پہ آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ آپ وہاں کیوں نہیں جاتے یا ان سے بات کی سیدھی کیوں نہیں کر رہے کہ آئے مل بیٹھ کر اس چیز کو سلجھا لیں؟ جی دیکھیں، ہم اس پہ ضرور ان سے رابطہ کریں گے، بلکہ میری سجیشن ہوگی کہ ڈسٹرکٹ وائز یا ایک کمیٹیز بنا دی جائیں جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہوں، پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم پاکستان ہے، جماعت اسلامی ہے، جو یہ پی ٹی آئی کے آزاد اراکین لڑ رہے ہیں، یا جو لوگ بھی ہیں، تاکہ اس طرح کا تناؤ نہ ہو۔ دیکھیں، ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ کراچی اس میں واپس چلا جائے کہ جب یہاں پہ جلاؤ گھیراؤ اور اس طرح کی لاشوں کی سیاست ہوتی تھی۔ پیپلز پارٹی بالکل نہیں چاہتی، اور ہم امن چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اگر ایک قسم کا جھکنا بھی پڑتا ہے تو ہمیں اس میں ہم آر محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں امن چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی خائف ہے کسی چیز سے، وہ بھی ہمارا ماضی کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے۔ ہم پرامن ضرور ہیں، لیکن ہم کسی سے وہ ڈرتے یا اس طرح کی صورتحال نہیں ہے۔ اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں۔ سعید صاحب بات کریے۔ دیکھیں، جو بات شاہ صاحب نے کہی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہر کے بہتر مفاد میں ہے کہ الیکشن تک شہر کا ماحول پرامن رہنا چاہیے تاکہ آزادی کے ساتھ شہری اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ لیکن جو ناظم آباد میں واقعہ ہوا، افسوسناک واقعہ ہوا، اس کے بعد ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے کہ ہمارے پارٹی کے بینرز، جھنڈے، جو پوسٹرز ہیں وہ اتارے جا رہے ہیں اور ہمارے کینڈیڈیٹس کو کمپین کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی جو ہمارے وہاں سے امیدوار ہیں، راؤ وحید، جن کے خلاف وہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، ان کی جانب سے بھی ایک درخواست ہے۔ 3 ورکر تو ہمارے بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اگر ایم کیو ایم کی ایف آئی آر کٹ سکتی ہے تو پیپلز پارٹی کے 3 جو ورکر زخمی ہوئے ہیں اس کی ایف آئی آر کیوں نہیں کٹ رہی؟ اور ابھی تک پولیس کو ایف آئی آر نہیں کاٹ رہی۔ اگر اس قسم کی صورتحال رہے گی، ہم تو کوئی اور مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو قانون کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک واقعہ ہوا جس میں دونوں طرف سے نقصان ہوا، اگر ایک فریق کی ایف آئی آر ہے تو دوسری کی بھی ہونی چاہیے۔ میں نے فوراً یہ کہا تھا جب اس واقعے کے دوپہر میں جب پریس کانفرنس کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہائی کورٹ کے کسی جج سے اس پورے واقعے کی انکوائری کرا لی جائے، اور وہ تمام ویڈیو فوٹیجز جو اس وقت موجود ہیں، سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، ان تمام کو اس انکوائری میں دیکھا جائے۔ اس کے بعد یہ سارا مسئلہ آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ ایکچولی ہوا کیا تھا۔ ایک اور چیز میرے علم میں، مجھے نہیں پتا وہ ٹھیک ہے کہ غلط، لیکن مجھے یہ اطلاع پہنچی ہے کہ جو کارکن ان کا جہاں بک ہوا تھا اس کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں کروایا گیا، اور بغیر پوسٹ مارٹم کے وہ ڈیڈ باڈی وہاں سے لے جا کر اس کی تدفین ہو گئی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اگر وہ کیس کو آگے چلانا بھی چاہتے ہیں تو یہ کیس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، وہ نہیں کروایا گیا ہے۔ لیکن اس واقعے کو بنیاد بنا کر جو صورتحال پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں خصوصاً یا شہر کے کچھ اور علاقوں میں پیدا کی جا رہی ہے، یہ ہمارے ایم کیو ایم کے دوستوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ اگر وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے حق میں بھی بہتر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر اس قسم کی صورتحال پیدا ہوگی تو پھر اگر کوئی اور قوت آگے آتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی سے زیادہ ان کو ڈیمیج کرے گی، اسپیس ان کی جا کے کہیں کم ہو جائے گی، ہماری کم نہیں ہوگی۔ ہم اپنے علاقوں میں کمفرٹیبل ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم تو الیکشن جیت جائیں گے، لیکن جہاں وہ دعوے دار ہیں وہاں شاید کوئی اور اپنی اسپیس بنا لے گا جن سے وہ پہلے سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے گا، کہا جا رہا ہے کہ سنگین جرائم میں ملوث قیدیوں کو بغیر عدالتی کارروائی کے چھڑوا کر شہر میں کھلا چھوڑ دیا گیا۔ کراچی میں مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے دوبارہ پارامین ہو سکتا ہے؟
कराची के अंदर सियासी जमातों के दफातर में गुज़िश्ता 2 से 3 दिन के अंदर दोबारा एक मुसल्लह अफराद मोर्चा दर्ज है, आप क्या कहें? देखें, इस तरह की अगर कोई सूरत हाल है, हम तो नहीं समझते, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल है तो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। और वही इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इस तरह की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो इस दुनिया से गए हैं, जिनका मर्डर हुआ है, हम उनके लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। और कानूनी तौर पर जिस तरह सईद साहब कह रहे हैं कि जो भी FIR हैं वो भी होनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। और अगर वो जज साहब करेंगे तो फिर सबके सामने सारी बात आ जाएगी। सूरत हाल देखें, इस वक्त जो इलेक्शन है वो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप सूबा सिंध की बात करें तो पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर स्वीप कर रही है। हमारे यहाँ तो हम समझते हैं कि टच वुड इलेक्शन का कोई इस तरह का मुकाबले ही नहीं है, और हम पूरी सिंध में स्वीप कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको चारों सूबों में नज़र आ रहे हैं, वर्कर कन्वेंशन हो, जलसे हो, दीगर एक्टिविटीज़ हो, तो उसमें भी हम समझ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छे नतायज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आएंगे। और सबसे बड़ी पार्टी नेशनल असेंबली में पीपल्स पार्टी होगी। उसकी वजह एक तो सिंध से जो हम एक भारी अक्सरियत से सीटें ला रहे हैं नेशनल असेंबली में भी, और फिर जनूबी पंजाब में बहुत अच्छा रिस्पांस है। सेंट्रल पंजाब जिसको बेस की कहा जाता है PMLN का, वहाँ भी हमें अच्छा रिस्पांस है। और बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह है कि वहाँ भी हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बनाने की पोजीशन में हो जाएंगे 8 फरवरी के बाद, और नेशनल में भी हमारी सीटें ज़्यादा आएंगी। KP टफ ज़रूर है, लेकिन वहाँ भी हमें इंशाल्लाह अपना हिस्सा ज़रूर मिलेगा। तो हम तो बहुत कंफर्टेबल हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन जो है खैर खूबी से हो जाए। हम कभी कोई इस तरह की चीज़ नहीं चाहती पीपल्स पार्टी कि जिसमें कहीं हम पर इल्ज़ाम लगाया जाए या कोई इस तरह की चीज़ों को रोकने की कोशिश हो। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि MQM पाकिस्तान के ऊपर ये अब उनका फ़र्ज़ कह लें, जिस तरह हम पर फ़र्ज़ है उन पर भी है कि वो इस तरह के अनासर को मौका न दें कि जो इलेक्शन और यहाँ पे फिर वही सूरत हाल जिसका आप तस्करा कर रहे हैं कि इस तरह की कोई सूरत हाल होने का अंदेशा है, कि उस चीज़ को रोका जाए। और क्योंकि 8 फरवरी ने भी गुजर जाना है, और फिर ये जो एक टेंस होता है, जो इस तरह की रवैये होते हैं, ये फिर देर तक उनका असर रहता है, जो पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। और ये जो अमन है इस वक्त पूरे कराची में, वो बरकरार रहना चाहिए। माशाल्लाह जो साफ, शफाफ और गैर जानकार इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन इन इंतखाबात में एक सियासी जमात से उसका लोगो छीन लिया जाता है, उसके उम्मीदवारों को अरेस्ट किया जाता है, उसके कारकुनों को एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी जाती। फिर उसके बाद जो है ना वो इंतखाबात होते हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना हुकूमत बनाएगी तो आप नहीं समझते कल को एक मुतनाज़ा शक्ल इख्तियार करेगी। और जमहूरियत के हवाले से जो बातें की जाती हैं, या जमहूरी अमल इसे कहते हैं कि एक सियासी जमात को जो है ना वो दीवार से लगाया जाए, और तेजी और सूरत के साथ जो है ना उनके खिलाफ फैसले भी हो रहे हैं अदालतों में। तो आप नहीं समझते कि इंतखाबात मुतनाज़ा होने जा रहे हैं? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस बिल्कुल वाज़ेह रहा है इस बात पे। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बारहा कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि PTI को मुकम्मल तौर पर हिस्सा लेने दिया जाए इलेक्शन प्रोसेस में। हम तो उनका सिंबल भी चाहते थे, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये उनके जो वकला हैं उनकी बहुत बड़ी नाअहली है कि वो सही तरीके से केस पेश नहीं करते। आप सब ने चीफ जस्टिस साहब का उस दिन जब ये प्रोसीडिंग्स थी, लाइव थी, सब ने देखी, उन्होंने कितने मौके दिए, लेकिन उनके सामने कोई शवाहिद, कोई इस तरह के ठोस सबूत, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं लाई गई जिसके तहत वो फैसला करते। बल्कि चीफ जस्टिस साहब को तो हम सलाम पेश करते हैं कि उस दिन उन्होंने नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया।
کہ وہ جو ایک پھر آ جاتا ہے کہ جی فنڈامنٹل رائٹ اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو چلے ثبوت تو کچھ نہیں ہے لیکن ان کو الاؤ کر دیا جاتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا اسٹانس واضح ہے اور ہم یہ بھی ابھی کہتے ہیں, میرا چیئرمین بھی کہتا ہے کہ یہ جو اس طرح روکا جا رہا ہے, جو اس طرح وہ کھل کے کہیں پہ بہت ساری جگہوں پہ جو آتی ہیں میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, اب وہ سچ ہے جھوٹ ہے, تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے ان کو. اچھا دوسرا, انہوں نے خود, آپ کو یاد ہوگا وہ جو دوسرے بہت سینئر بڑا نام ہے ہمارے سردار لطیف کھوسا صاحب, انہوں نے جو دوسرے دن پہ جو موقع تھا, جو لیول پلینگ فیلڈ کا کیس رکھا گیا تھا, اس میں ان کو موقف اختیار کرنا تھا کہ چلیں اگر ہمیں بیٹ نہیں ملا تو ہمارے تمام کینڈیڈیٹس کو کوئی ایک سمبل دے دیا جائے. لیکن وہ بھی انہوں نے سستی شہرت کی وجہ سے ایک خبر بنانے کے لیے انہوں نے کہا جی ہم اپنا کیس واپس لیتے ہیں. تو یہ ان کے حالات ہیں اور پھر وہ الزام جو ہے وہ جوڈیشری پہ لگاتے ہیں, دوسروں پہ لگاتے ہیں. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ تلاوت بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری حکومت آئی تو ایک بھی سیاسی قیدی نہیں ہوگا. تلاوت صاحب وزیر اعظم بن گئے تو بشرا بی بی جیل میں ہوگی. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, سیاسی قیدی ایک بھی نہیں ہوگا جس طرح چیئرمین صاحب کہتے ہیں, لیکن اگر کوئی دیگر جرائم میں ملوث ہوگا تو وہ قانون کو تو فیس کرے گا نا. میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں اس سے پہلے کہ آپ یہ پریس کانفرنس ختم کریں. میں نے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے حوالے سے بات کی تھی. اس میں آپ کے علم میں ہے کہ وہ 26 کروڑ کے ناظم آباد واقعے کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے.